کتاب کیا کرتی ہے؟ راستہ بتاتی ہے آپ کو. دین راستے ہی کو کہتے ہیں، طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، شریعت بھی راستے کو کہتے ہیں، یہ سب راستے ہیں. تو کتاب راستہ ہے قوت حاصل کرنے، ہدایت حاصل کرنے کا، حکمت سیکھنے کا، اپنی زندگی بدل ڈالنے کا، اپنی نسل کی زندگی بدل ڈالنے کا، اپنی امت کی زندگی بدل ڈالنے کا، انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا. اور جب تک ہم کتاب نہیں سیکھیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. 250 سال جو ہے نا شروع کے مسلمانوں کے، جتنے مفکر تھے، جتنے سائنٹسٹ تھے، جتنے طبیب تھے، جتنے ماہر فلکیات تھے، سب مسلمان تھے، کیونکہ وہ قرآن کو ثواب کے لیے نہیں دیکھتے تھے، وہ اس کو کتاب ہدایت و حکمت سمجھتے تھے اور اس سے سیکھتے تھے. اللہ یہاں یہی چاہ رہا ہے کہ آپ اس کتاب کو روشنی، رہنمائی، گائیڈنس، ٹارچ سمجھیے، اس سے سیکھیے. میری کائنات جو تمہارے لیے مسخر کی ہے اس کی تسخیر میں اپنا عمل ظاہر کیجئے. آج جو لوگ چاند میں پہنچ گئے ہیں، مریخ میں پہنچ گئے ہیں، وہ لوگ آسمان سے تو نہیں اترے، اسی دنیا کے لوگ ہیں، یہی انہوں نے کام کیا، مگر وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ اپنا حصے کا کام کر رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، ایک ایک لمحے پہ غور کرتے ہیں. ہم نے کتاب پہ غور چھوڑ دیا. کوئی مضمون آپ کی سائنس کا ایسا نہیں ہے جو کتاب میں درج نہ ہو. اس کو چھانٹیے، الگ الگ کیجئے. خاص کر ہمارے ہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کی یہ بھاری ذمہ داری ہے. کتاب کو جو ہے وہ ثواب کے لیے نہیں پڑھنا، کائنات کی تقدیر بدلنے کا نسخہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور جو سائنس کے بغیر ممکن نہیں ہے. آج سائنس نے انسانی زندگی کو بدل کے رکھ چھوڑا ہے. آپ اس روشنی میں بیٹھے ہیں، میری آواز دوسروں تک جا رہی ہے، میری تصویر دوسروں تک جا رہی ہے، یہ غور و فکر کا نتیجہ ہے. اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ سارے اعمال موجود ہیں. آصف بن برقیہ جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے 8 ٹن بدنی تخت بلقیس جو ہے وہ پلک جھپکنے میں لا رہے ہیں. سائنس نے یہاں پہنچ جانا ہے، کیونکہ سائنس کو قرآن میں درج یہ واقعہ نظر آتا ہے، کتاب نے نشاندہی کر دی ہے. سلیمان علیہ السلام پرندوں سے گفتگو کر رہے ہیں، چیونٹیوں کی گفتگو سن رہے ہیں. پہلے تو لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ چیونٹیاں بھی بات کرتی ہیں، یہ چیونٹیوں کی بھی آواز ہوتی ہے. قرآن نے سمجھایا، کیونکہ کتاب آپ کو بتا رہی ہے، مستقبل بینی کتاب بتا رہی ہے. خضر علیہ السلام نے سارے فیصلے مستقبل کے ریفرنس سے کیے. ماضی میں جھانکنے کی اہلیت پیدا کر رہی ہے کتاب، آپ کو بتا رہی ہے کہ ماضی کے احوال کتاب بیان کرتی ہے، تاکہ آپ یہ سارے اسلوب سیکھیں، یہ سارے ڈھنگ آپ کو آئیں، یہ سارا عمل آپ کا ہو. مگر اگلی بات کیا ہے؟ جب کتاب کی یہ ساری آ گئی، یہ پوری آپ کی مکمل رہنمائی کتاب کر رہی ہے. اگلا مضمون کیا ہے کتاب سے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے عطا کیا آپ کو کتاب. اور دوسرا لفظ قرآن حکیم استعمال کرتا ہے میزان. میزان کیا ہے؟ ترازو کا نام میزان ہے، تخمینے کا نام میزان ہے. اب یہ جو بجٹ آپ بناتے ہیں اس کو میزانیہ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اخراجات کرنے ہیں، یہ ہماری آمدن ہوگی، کیا ایسٹیمیٹڈ ہوتا ہے میزان. عدل کا نام میزان ہے. جب قیامت کی بھی بات کی جاتی ہے تو وہاں یہی ہے کہ میزان کھڑا کر دیا جائے گا جس میں آپ کے اعمال تلیں گے. تو میزان جو ہے وہ کیا ہے؟ زندگی میں سے بے اعتدالی نکالنا، ظلم کو دور کرنا، ناانصافی کو دور کرنا، ناہمواری کو دور کرنا، یہ منزل ہے آپ کی. کتاب آپ کو اس لیے دی گئی ہے کہ کتاب سے ہدایت حاصل کر کے، رہنمائی حاصل کر کے، حکمتیں سیکھ کر آپ نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. تو منزل کیا ہے؟ میزان. آپ کے گھر میں بیوی ہے تو اس کے ساتھ، اور شوہر ہے تو اس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، خریداروں کے ساتھ، بیچنے والوں کے ساتھ، حاکم کے ساتھ، محکوم کے ساتھ. نظام عدل کا قیام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ جب اتریں گے تو عدل سے حکمرانی کریں گے. ایک ہی کرائٹیریا، ایک ہی مشن کہ عدل سے حکمرانی کریں گے، میزان قائم کریں گے. اگر کتاب آپ کو اس اہلیت میں نہیں پہنچاتی کہ آپ میزان قائم کر پائیں اپنے معاشرے میں، اپنے اداروں میں، اپنے ملک میں، اپنے گلی محلے میں، اپنے خاندان میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم سے آپ نے کچھ نہیں، آپ محروم ہیں اس علم سے جو آپ کو کتاب دے رہی ہے. تو کتاب نے آپ کے لیے راستہ چنا ہے میزان کا. آپ کی منزل جو اللہ نے طے کی ہے وہ میزان ہے، عدل ہے. قوت میں، علم میں، روزگار میں، خوراک میں، رہائش میں، تمام معاملات زندگی میں، ذاتی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، معاش میں، حکمرانی میں، ہر چیز میں جب میزان قائم ہوگا تو مقصد کتاب مکمل ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ کوئی قوم ایمان کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے مگر عدل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. میزان قائم کیے بغیر کوئی مملکت فلاح نہیں ہو سکتی، کسی انسان کی ذاتی زندگی میں فلاح نہیں ہو سکتی. میزان میں جو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے اختیار دیا نا، مہلت کا، ٹائم کا، وہ بھی شامل ہے کہ آپ نے اپنے وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا، آپ نے اپنی کسی انرجی کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے اپنی کسی معاشی قوت کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے پیسے کو ضائع نہیں کرنا،
آپ نے رزق کو ضائع نہیں کرنا، میزان قائم کرنا ہے۔ خود قرآن حکیم اس پر گواہ ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا اور تمہیں دیگر امتوں پر گواہ ٹھہرایا، اور تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہرایا۔ امت وسط کا لفظ ہمارے لیے استعمال ہوا، حالانکہ ہم آخری امت ہیں، ہم پہلی امت نہیں ہیں، ہم بیچ میں آئی ہوئی امت نہیں، ہم آخری امت ہیں۔ ہمارے اعتدال کے حوالے سے، میزان کے حوالے سے ہمیں امت وسط گردانا گی کہ ہم نے میزان کو قائم کرنا ہے، عدل کو قائم کرنا ہے، اور وہ کرنا ہے کس میں؟ کتاب کی گائیڈنس میں۔ اگر بیچ میں سے آپ کتاب نکال دیں گے آپ میزان قائم نہیں کر سکے، کیونکہ آپ کو وہ گائیڈنس نہیں مل سکے گی جو کہ کتاب نے پرووائڈ کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو عطا کی کتاب۔ اب کتاب وہ چیز ہے کہ اس کے مد مقابل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہم اس کے بہت تھوڑے سے فائدے اٹھاتے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ لفظ پڑھیں گے تو یہ ثواب ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھیں گے تو یہ میرا کام ہو جائے گا، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے گی، میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، مجھے پروموشن ہو جائے گی، میرا مقدمہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ کتاب اس لیے نہیں، یہ تو ہدایت ہے، ٹارچ ہے، نور ہے۔ اس نور کی روشنی میں آپ نے زندگی میں اپنے سفر کو جاری و ساری کتاب سے جڑ جائیں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں، آپ سب حکمران نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم سے تمہاری رعایا کی پوچھ ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کون سا حکمران ہے، ہماری کون سی رعایا ہے؟ فرمایا تمہارے ڈیپینڈنٹس، تمہارے ملازمین، تمہارے اہل خانہ، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، یہ تمہارے ڈیپینڈنٹس جو ہیں یہ تمہاری رعایا ہے۔ تو ان کے ساتھ آپ نے عدل کا معاملہ کرنا ہے، میزان قائم کرنا ہے ان کے ساتھ، ورنہ آپ اللہ کے ہاں آپ سے پوچھ ہوگی اس بات کی کہ تمہیں اتھارٹی دی گئی تھی، تمہیں کچھ لوگوں پر سربراہ یا بڑا بنایا گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو کتاب کا سب سے بڑا موضوع، سب سے بڑا عمل میزان قائم کرنا، عدل قائم کرنا، اور ہر شعبہ زندگی میں۔ پھر تیسری چیز قرآن بیان کرتا ہے سورہ حدید میں، اور وہ ہے لوہا، کہ تمہیں عطا کیا لوہا۔ لوہا کیا چیز ہے؟ کائنات کی جتنی قوت ہے، جتنی طاقت ہے، وہ لوہے سے۔ ان دھاتوں میں اللہ نے طاقت رکھی، خاص طور پہ لوہے۔ ذوالقرنین استعمال کریں یا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کیا جائے۔ آج سائنس کی جتنی ترقی ہے، بار برداری کے جہاز بنتے ہو، بحری جہاز بنتے ہو، ٹینک بنتے ہو، ٹرک بنتے ہو، بسیں بنتی ہوں، ہوائی جہاز بنتے ہوں، جتنی بھی سائنسی ڈیولپمنٹ ہے، آج آپ کے سامان تیار کرنے کے لیے، آپ کے لباس تیار کرنے کے لیے مشینیں بنتی ہو، سوئی بنتی ہو، کینچی بنتی ہو، آپ کے گھر کی سبزی کاٹنے کے لیے چھری بنتی ہو، یہ ساری لوہے سے ہے۔ اللہ کا قرآن میں تیسرے درجے پہ لوہے کو مینشن کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو لوہے کو سمجھ لے گا، جس کو اس کا استعمال آ جائے گا، کائنات کی قوت اسی کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اور آج دیکھ لیں جو قومیں آپ پر رول کر رہی ہیں، آپ سے اپنی بات منواتی ہیں، ان کا روب ہے آپ پر، آپ کے فیصلے وہ کرتے ہیں، وہ کون سی قومیں ہیں؟ وہ کون سی قومیں ہیں؟ وہ قومیں ہیں جنہوں نے لوہے کو استعمال کرنا سیکھ لیا، آپ سے پہلے سیکھ لیا۔ تلوار کس چیز سے بنی؟ ڈھال کس چیز سے بنی؟ بعد میں توپ کس چیز سے بنی؟ گولا کس چیز سے بنا؟ منجنیق کس چیز سے بنی؟ ٹینک کس چیز سے بنے؟ اسے جو پھینکنے والا گولا کس چیز سے بنا؟ کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جس میں لوہا شامل نہ ہو۔ کسی سائنسدان نے لوہا پیدا نہیں کیا، یہ اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ انہوں تو اس میں تخریف یا تحریف کی، اس کی شکل بدلی، اس کے استعمال بدلے، اس کے ڈھنگ بدلے۔ تو لوہا کائنات میں قوت کی علامت۔ اگر مسلمان جو ہیں میزان بھی قائم کر لیں، کتاب بھی سیکھ لیں، اور لوہے کو بغیر اس سے آگے بڑھے، بغیر اس کے استعمال کے اس کے گر سیکھے، تو دنیا میں محکوم ہی رہیں گے۔ یہ تیسری چیز ہے، اس کو قوت کہتے ہیں۔ لوہا قوت ہی کا ایک نام ہے، تو اس کو اللہ نے آپ کے لیے بطور خاص انعام کے طور پہ ذکر فرمایا۔ تو ہمارا یہ حق ہے، ہمارے پڑھے لکھوں کا یہ حق ہے کہ ہم لوہے کے پیچھے پڑ جائیں، لوہے کی قوت کو ڈگ آؤٹ کریں کہ اس کی کیا کیا طاقتیں ہیں، اس سے کیا کیا بننا ممکن ہے، اس کی کیسے کیسے موڈیفکیشن ہو سکتی ہے، کیسے کیسے اس سے ماڈل بن سکتے ہیں۔ اگر دنیا میں حکمرانی چاہیے، فتح چاہیے، کامرانی چاہیے، عزت چاہیے، تو ہمیں لوہے کو اللہ کا انعام سمجھ کر اس کے استعمال کو بھرپور سیکھنا ہوگا، استعمال کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو دنیا میں عزت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخر زمانے میں معاش کے لیے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ آخر زمانے میں سب سے زیادہ معاش ان کے پاس ہوگا جو لوہے کا کام کرنے والے۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر چھان پھٹک شروع کریں، معلومات شروع کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوہے کا کام کرنے والے کہاں تک جا پہنچے، چاہے وہ گلی کے لیول پر ہوں یا ملکی لیول پر ہوں یا انٹرنیشنل لیول پہ ہوں، کیونکہ اس کو اللہ نے قوت کا مظہر بنایا۔